بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوریون، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ویڈیو میں جیسے کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھ ہی لیا ہوگا، میں آپ کو بتاؤں گی سب سے افضل استغفار اور ہمارے بزرگان دین نے سب سے زیادہ کون سی استغفار کا ورد کیا، وہ والی استغفار بھی میں آج آپ کے ساتھ ذکر کروں گی۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگ کے ساتھ کچھ ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ لوگ کے ساتھ جب بھی عمل شیئر کرتی ہوں تو آپ لوگ سے یہ کہتی ہوں کہ عمل میرے مرشد کا ہے اور مرشد کا دیا ہوا عمل ہے تو اس میں تاثیر ہے، تبھی الحمدللہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور میری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کریں، آمین ثم آمین۔ اور یہ بھی آپ لوگ سے کہتی ہوں کہ جب آپ عمل کیا کرو تو کمنٹس میں انشاءاللہ آمین لکھ دیا کرو، تاکہ مجھے پتا ہو کہ آپ عمل کریں اور آپ لوگ کے لیے خاص دعا کی جائے۔ اچھا جی، تو آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ مرشد کے دیے ہوئے عمل ہیں، تو مرشد کی تربیت میں جو انسان ہوتا ہے وہ باعمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا جی، آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، کیونکہ ویڈیو کے بعد آپ کمنٹ میں وہی کوشچن کرتے ہیں جو آلریڈی میں نے ویڈیو میں کلیئر کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگ اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ میں زیادہ لانگ ویڈیو خود بھی نہیں بناتی ہوں، کبھی کبھی ویڈیو میں زیادہ بات کرتی ہوں، ورنہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں شارٹلی آپ کو سب کچھ سمجھا دوں۔ سو لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز ویڈیو وداؤٹ ویسٹنگ یور ٹائم۔ استغفر اللہ پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، آپ لوگ نے اکثر سنے بھی ہوں گے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے دلوں کے زنگ صاف ہو جاتا ہے، استغفر اللہ پڑھنے سے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، استغفر اللہ پڑھنے سے رحمت کے دروازے ہم پر کھول دیے جاتے ہیں، توبہ اور استغفار پڑھنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، تنگی دور ہوتی ہے، اسپریچولیٹی کے لیے، روحانیت کے لیے بیسٹ ہے استغفار۔ استغفار پڑھنے والے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں کی بے شمار بارش ہوتی ہے۔ استغفار جو کثرت سے پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں پر ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو لوگ کثرت سے استغفار پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے کاموں میں اور ان کے مسئلوں میں بھی اس طریقے سے مدد فرماتے ہیں جہاں پر اس شخص کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے، جو مستقل سچے دل سے استغفار کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے گناہ چاہے سمندر کے برابر ہوں یا دونوں جہانوں کے برابر ہوں، تمام گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام امت مسلمہ کی مغفرت کریں، آمین ثم آمین۔ ایک حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ دن میں معافی مانگتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسی مبارک ہستی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دن میں 70 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اور ہم انسان جو اتنے زیادہ گناہ گار ہیں، جو دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم استغفار کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں دن میں؟ اور ہم سب کو یہ بات بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ انبیاء مرسلین جتنے بھی ہیں وہ سب گناہوں سے پاک ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ تو بخشے بخشائے ہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی تربیت کے لیے استغفار پڑھنے کی ہم لوگ کو توفیق دے رہے ہیں، اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ تو ہم لوگ جتنا بھی استغفار کا ذکر کریں ہمارے لیے کم ہے، کیونکہ ہم انسان بے شمار گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کثرت سے استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے جو نمبر 1 پہ استغفار ہے وہ میں نے آپ لوگ کی اسکرین پہ مینشن کی ہوئی ہے۔ جو شخص یہ والی استغفار پڑھتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں اور اسی سے اپنی مغفرت مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے، چاہے وہ کتنا بھی زیادہ گناہ گار ہو، آمین ثم آمین۔ بے شک سیکنڈ استغفار جو آپ کی اسکرین پہ اب مینشن ہوگا، جو شخص یہ استغفار پڑھتا ہے، اس کا مطلب ہے، یا اللہ میں مغفرت چاہتا ہوں ہر قسم کے گناہ سے، اور میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آمین اللہم آمین۔ تو دیکھیں جی، جو نمبر 1 پہ اور نمبر 2 پہ میں نے آپ کے ساتھ استغفار شیئر کیا ہے، یہ مختصر سا استغفار ہے، اس کو آپ بہت زیادہ کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بہت افضل استغفار ہے۔ تیسرے نمبر پر جو استغفار ہے
وہ اب آپ کے اسکرین پہ میں نے مینشن کی ہے۔ اس استغفار کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص کثرت سے یہ والا استغفار پڑھتا ہے یا پھر اپنے روٹین میں صبح میں پڑھ لیتا ہے، شام میں پڑھ لیتا ہے، وہ شخص اگر انتقال فرما جاتا ہے تو مرنے کے بعد وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اور دیکھیں جی، یہ جو استغفار ہے سید الاستغفار، آپ اس کو شب جمعہ میں 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ 7 ٹائمز یا 3 ٹائمز لازمی پڑھا کریں۔ بہت زیادہ افضل ہے اس کا شب جمعہ میں پڑھنا، کیونکہ سید الاستغفار جو ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہے، تو آپ اس کو زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں کثرت سے، تو آپ اس کو اپنی مارننگ ایوننگ روٹین میں شامل کر سکتے ہیں، ورنہ آپ شب جمعہ تو لازمی اسے پڑھا کریں۔ شب جمعہ کی فضیلت پہ میری ایک الگ ویڈیو بھی ہے، اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو آپ لازمی اس ویڈیو کو بھی واچ کریں۔ اور لاسٹ استغفار جو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، سب سے افضل وہ استغفار ہے جو بزرگان دین نے سب سے زیادہ کثرت سے پڑھی ہے، اور آپ لوگوں میں سے چند لوگوں کو ہی اس استغفار کے بارے میں معلوم ہوگا، میں بھی زیادہ تر اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ تو وہ استغفار ہے وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، جو ہمارے بزرگان دین نے کثرت سے پڑھی ہے۔ تو اس استغفار کی فضیلت تو آپ لوگ خود سمجھ جائیں کہ جو استغفار بزرگان دین کے ورد میں رہی ہو اور انہوں نے کثرت سے اس کا ذکر کیا ہو، اس استغفار کی تاثیر کیا ہوگی اور اس استغفار کی فضیلت کیا ہوگی، اور بہت زیادہ مختصر بھی ہے۔ جو شخص یہ استغفار کو کثرت سے پڑھتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رہتا ہے، یعنی کہ آپ جتنی مرتبہ اس استغفار کا ذکر کریں گے آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہیں گے۔ یہ استغفار بہت زیادہ افضل ہے اور بے شمار اس کو پڑھنے کے فائدے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے اس میں تاثیر بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس عمل کی تاثیر اور بھی زیادہ ہوتی ہے جو ہمارے بزرگان دین نے کیا ہو، اس عمل کی کیا ہی بات ہے۔ تو اگر آپ اس استغفار کو اپنی روٹین میں شامل کرنا چاہتے ہیں یا کثرت سے آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو لازمی آپ اس استغفار کو اپنی روٹین میں شامل کریں اور کثرت سے اس استغفار کا ذکر کریں۔ جو شخص بھی یہ استغفار کو کثرت سے پڑھے گا اس کے گناہ تو معاف ہوں گے ہی ہوں گے، اس کی ساری رکاوٹیں بھی دور ہوں گی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعاؤں میں جو بھی پرابلمز آتی ہیں، جو بھی رکاوٹ آتی ہیں، جو بھی مصلحت آتی ہے، وہ ساری بھی دور ہو جائیں گے۔ اور ایک خاص اس استغفار کو پڑھنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو آپ کے اوپر رجحت وغیرہ ہوتی ہے، عمل کی رجحت ہو جاتی ہے، اکثر عمل نقصان دے جاتے ہیں، یا کوئی بھی شیطانی چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کے عمل میں رکاوٹ بنتی ہے، تو اس استغفار کے ورد سے انشاءاللہ وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی۔ جس کو وسوسے آنے کی بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے، جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا ہے، یا اور بھی بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں زندگی کے، تو وہ لوگ اس استغفار کو لازمی اپنی روٹین میں شامل کریں اور پھر اس کا کمال دیکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو سچے دل سے توبہ کرنے والا بنائیں، آمین ثم آمین، اور ہم سب کو کثرت سے استغفار پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اور نیچے کمنٹ سیکشن میں میری حوصلہ افزائی کے لیے لازمی بتانا کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو کیسا لگا، کیونکہ آپ لوگ کے پیارے پیارے کمنٹس ہی مجھے ہمت دیتے ہیں کہ میں اور بھی زیادہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگ تک پہنچاؤں۔ آپ جب بھی یہ والا استغفار پڑھیں تو مجھ سے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں، اور امت مسلمہ کو بھی لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیو میڈیکل اسٹوری یا پھر نیو ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ۔